السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سابقہ کلاس میں حروف مقطعات کے اندر میں قاعدوں کو سمجھا، وہ تھے حرفی مثقل اور حرفی مخفف۔ مگر حرفی مثقل اور حرفی مخفف کی کلاس میں نے آپ کو بولا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حرکات کو سمجھیں گے، پر حرکات کو جاننے سے پہلے ہم حروف مقطعات میں دو قاعدوں کو اور جانتے ہیں۔ وہ کون سے قاعدے ہیں؟ مد لازم اور مد لین لازم۔ جب ہم ان قاعدوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ گئے تو جان لیجئے آپ قرآن کو خوشلحانی سے بلکہ الحمدللہ عربی زبان مخارج تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے۔ تو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوب اچھے طریقے سے پڑھ پائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سابقہ کلاس میں ہم نے حرفی مثقل یعنی تشدید کے ساتھ اور حرفی مخفف یعنی جزم کے ساتھ ان قاعدوں کو سمجھا، مگر آج کی کلاس میں ہم مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے حرفی مثقل اور حرفی مخفف کی کلاس کو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ مد لازم اور مد عارض کے اندر مد کا سبب سکون یعنی جزم ہے۔ تو مد لازم اور عارض کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ مد لازم اور مد عارض کے اندر مد کا سبب جو ہے وہ سکون یعنی جزم ہے۔ تو مد لازم اور مد عارض کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سکون اصلی کسے کہا جاتا ہے اور سکون عارضی کسے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے سابقہ کلاس یعنی حرفی مثقل اور حرفی مخفف کے قاعدے کو ابھی تک نہیں سمجھا تو یہ جو آپ کو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، تبھی جا کے آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آئے گی، کیونکہ مد لازم اور مد عارض کے اندر جو تعلق ہے وہ سکون کا ہے۔ سکون کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے۔ تو آج اس کلاس میں ہم مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد مد لازم کے اندر کچھ 4 قسمیں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے۔ مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں مد لازم کی۔ ہم نے سابقہ کلاس میں مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف کو جانا۔ آج کی کلاس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف کو جاننے کی بھی۔ اگر اس کلاس میں ہم نہیں پڑھ پائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ان مدات کو سمجھیں گے، لیکن ہم یہاں سب سے پہلے مد لازم مد لین لازم کو جانیں گے۔ تو آپ یہاں سب سے پہلے مد لازم اور مد لین لازم کا قاعدہ سمجھ لیجئے۔ مد لازم کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لازم ہوگا۔ تو کلیئر ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ اب مد لین لازم کا قاعدہ کیا ہے جی؟ کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لین لازم ہوگا۔ بس اتنا قاعدہ ہے مد لازم اور مد لین لازم کا۔ اس قاعدے کو نوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کو حروف مدہ اور لین کے بارے کچھ معلوم نہیں تو میری پلے لسٹ میں یہ دونوں قاعدے موجود ہیں، حروف مدہ اور لین کے۔ آپ ان ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اب ہم سب سے پہلے مد لازم کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مد لازم کے اندر میں نے جو آپ کو قاعدہ بتایا وہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لازم ہوگا۔ اب سب سے پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس میں 2 پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں پوائنٹ کو سمجھ لیا تو مد لازم آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا، کبھی نہیں بھولے گا، اور قرآن مجید کے اندر آپ کہیں بھی پہچان سکتے ہیں
کہ کون سا مد لازم اور مد لین لازم اور کون سا منفصل اور کون سا متصل، مگر شرط یہ ہے کہ ان دو پوائنٹس کو یاد رکھنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی کا آنا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو ساکن، یا ساکن۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تبھی جا کے ہم حروف مدہ میں شمار کریں گے۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ مدہ نہیں کہلائے گا، وہ واو لین اور یا لین کہلائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہلائے گا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب یہاں پر دوسری بات ہے سکون اصلی کی۔ اب میں یہاں پر آپ کو قاعدے کے اعتبار سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا لوں تاکہ آپ کو قاعدہ سمجھنا آسان ہو۔ جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کے اندر آپ بے شمار حروف کو دیکھتے ہیں، بے شمار الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید کو کھول کر کسی حرف کو دیکھیں گے تو اس پر دال جیسا نشان بنا ہوگا، اور اسی دال جیسے نشان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں، یعنی سکون۔ تو جب آپ کسی حرف پر دال جیسا نشان دیکھو گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جزم ہے۔ یہ جو دال جیسا نشان ہے یہ جزم یعنی سکون اصلی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں تو سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ میں ہی آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو جب ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو اس میں الحمد کا لفظ دیکھو، الحمد اس کے اندر سکون کہاں ہے؟ لام کے اندر ہے اور میم کے اوپر ہے۔ الحمد تو لام کے اوپر ہے اور میم کے اوپر ہے، تو لام اور میم کے اوپر یہ جو دال جیسا نشان ہے تو یہ جو سکون ہے اسے ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ ہمیں آنکھوں سے دکھ رہی ہے، یہ عارضی نہیں ہے۔ اگر یہ عارضی ہوتی یعنی ہم خود سے ڈال دیتے تو عارضی ہوتی، پر یہ تو ہمیں پہلے سے قرآن میں نظر آ رہی ہے، تو یہ جزم سکون اصلی ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے سکون اصلی کو کس طرح سے پہچاننا ہے۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس آیت کے اندر رب العالمین، رب العالمین کو آپ دیکھیے کہ رب کا جو لفظ ہے نا اس میں را اور با لکھا ہے۔ اب با جو ہے نا با مشدد ہے، با مشدد سے مراد با 2 بار ہے اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے دوہرا۔ اب یہاں با جو ہے نا با 2 بار ہے، تو اس با کو تشدید نے لنک کر رکھا ہے۔ اصل میں با 2 بار ہے، ایک با ساکن اور دوسرا با متحرک۔ اگر ہم اس تشدید کو اٹھا کر ہٹا دیں تو یہ دونوں با الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ تشدید کو 1 منٹ کے لیے ہٹا لیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک با ساکن اور دوسرا با متحرک ہے، یعنی 2 با نکلے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ پہلا با ساکن اور دوسرا با متحرک ہے، تو پہلے والے با پر جو ساکن ہے وہ سکون اصلی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس حرف پر بھی مشدد ہوتا ہے، تشدید والا حرف ہوتا ہے، اس کے اندر جو ساکن ہوتا ہے وہ سکون اصلی ہی کہلاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ تشدید والے حرف کے اندر جو ساکن ہوتا ہے وہ بھی سکون اصلی ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کیسے بتائیں گے؟ رب العالمین، یعنی پہلے والے رب یعنی با کو ہم را سے ملائیں گے کیونکہ با ساکن ہے، اور دوسرے والے با کو ہم لام سے ملائیں گے، تو ہم پڑھتے ہیں رب العالمین۔ تو پہلے والے با کو را سے اور دوسرے والے با کو لام سے، تو دونوں با کو ہم نے پڑھ لیا مکمل۔
پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با متحرک ہے زیر کے ساتھ۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ یہاں پر جو تشدید ہے اس کے اندر سکون اصلی ہے، تو سمجھ میں آ گیا سکون اصلی بھی اور حروف مدہ بھی۔ چلیے اب پھر سے قاعدہ بتاتی ہوں، پھر مثال دیتی ہوں مد لازم کی۔ تو قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو اس مد کو کہا جائے گا مد لازم۔ تو اس کی مد کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ ہوگی 6 حرکت، اور 6 حرکت کے برابر ہوتی ہے 3 الف کے۔ کتنا؟ 3 الف کے، جسے ہم طول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طول کہتے ہیں۔ طول کرنا افضل اور بہتر ہے، تو آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، یعنی طول کرنا ہے 3 الف کے برابر۔ تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر حروف مقطعات کی بات نہیں کریں گے، میں آپ کو قرآن مجید کے اندر ایک مثال دوں۔ جیسے ہم سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 38 کو دیکھیں گے، وہاں آپ کو ملے گا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ تو جب آپ یہ آیت کریمہ کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو اس کے اندر ایک ورڈز ملے گا دابتن کا۔ کیا ہے بھائی؟ دابتن کا۔ تو آپ یہ دابتن پر غور کریں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس الف پر مد متصل کا سمبل ہے تو وہ مد متصل کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ کچھ لوگ کے قرآن مجید کے اندر مد منفصل جیسا سمبل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مد منفصل ہے تو مد منفصل کرنا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ مد منفصل اور مد متصل کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی مد منفصل اور مد متصل کے اندر جو مد کا سبب پایا جاتا ہے وہ حمزہ ہے۔ تو یہاں دابتن کے اندر حمزہ تو نہیں پایا جا رہا، یہاں تو کوئی حمزہ نہیں، لیکن اس کے اندر، اس دابتن کے اندر سکون اصلی پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ تو یہاں پر آپ کو خود بخود پتہ چلے گا قاعدے کے اعتبار سے کہ یہاں پر جو مد کہلائے گی مد لازم کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مد لازم کہلائے گی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو یہاں مثال دوں کہ ہم یہاں پر دابتن کے لفظ کو کھول کر لکھتے ہیں، دال، با، با اور گولتا کو لکھ دیا۔ ہم نے بابا کیوں لکھا؟ ہم نے تشدید کو ہٹا دیا۔ جب میں نے تشدید کو ہٹا دیا تو میں نے الگ الگ سے با کو لکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تشدید کی وجہ سے دونوں با اکٹھے تھے، لیکن تشدید کو ہٹانے کے بعد ہم نے با کو الگ الگ حرف میں لکھ دیا۔ اب ہم ان پر زبر زیر ڈالیں گے۔ دال پر ہم نے زبر لکھ دیا، الف کو خالی ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، دال زبر الف ہوتا ہے کیا؟ دا۔ تو الف کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا، کیونکہ الف سے پہلے دال پر زبر ہے، کیونکہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوا۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لازم ہوگا۔ تو الف مدہ کے بعد جو با ہے وہ با ساکن ہے، با پر جو ساکن ہے وہ سکون اصلی ہے۔ تو اب یہاں پر جو مد کہلائے گی وہ نہ تو مد متصل کہلائے گی اور نہ مد منفصل کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ مد لازم۔ اور اس کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 3 الف کے برابر ہوگی، یعنی 6 حرکت کے برابر ہوگی، یعنی 3 الف کے برابر کھینچنا پڑے گا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کریں گے وَمَا مِن فِي الْأَرْضِ۔ تو جب ہم ایسے پڑھیں گے نا دابتن، تو ہم اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف کے برابر۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے۔ اب یہاں پر یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، وہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ ان قسموں کو پڑھیں گے مد لازم کی تو اس میں آسانی ہوگی۔ ابھی آپ اس پر فوکس نہ کریں، ابھی آپ یہاں سمجھیں کہ مد لازم ہوتا کیا ہے۔ بس آپ نے یہ جانا کہ مد لازم جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ تو دابتن کے اندر آیا، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ذکرین، تو اس کے اندر بھی مد لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ زبر الف آ، تو یہاں پر بھی الف مدہ ہے،
تو زال کے اوپر تشدید، تو اس زال کے اندر ایک زال پر سکون اصلی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آیا تو یہاں پر مد لازم کہلائے گا۔ تو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں الذکرین، تو ہم اسے ایسے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر مد لازم ہے۔ بس آپ نے قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم کہلائے گا۔ مد لازم کلیئر ہو گیا؟ اب آپ مد لازم کی اگزامپل کو سمجھو اور قرآن مجید کے اندر اپلائی کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلیے مد لین لازم کی طرف۔ مد لین لازم کے اندر ہم نے کیا جانا کہ حروف لین کے بعد جب سکون اصلی ہو تو اس صورت میں مد لین لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ مد لین لازم کی اگزامپل اگر آپ قرآن مجید کے اندر ڈھونڈنے بیٹھیں گے نا تو مشکل سے آپ کو جو ہے نا مد لین لازم کی مثال ملے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں گے نا تو بہت مشکل سے آپ کو ملے گی، لیکن میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے آپ کو انشاءاللہ یہاں پر جو ہے ایک مثال سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے تو مد لین لازم کے قاعدے نے ہمیں بتایا کہ حروف لین کے بعد جب سکون اصلی ہو تو مد لین لازم کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مد لین لازم۔ تو لین کسے کہا جاتا ہے؟ جب یا اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یائے لین نہیں یائے مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو لین نہیں واو مدہ کہلائے گا۔ شرط یہ ہے لین کی کہ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر بھی زبر ہو تو وہ واو لین اور یائے لین کہا جائے گا۔ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب میں آپ کو مثال دوں، جیسے ہم مثال لے لیں گے کہ سورت مریم کے اندر سورت مریم کی پہلی آیت کریمہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ اس کے اندر جو حروف مقطعات ہیں وہ ہے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ جو کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے نا، یہ 5 لیٹرز ہیں۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس حروف مقطعات کے اندر مد لازم بھی ہوا ہے، مد اصلی بھی ہوا ہے اور مد لین لازم بھی ہوا ہے۔ تینوں قاعدے اس کے اندر آتے ہیں، مد لازم بھی، مد اصلی بھی، مد لین لازم بھی۔ اب آپ بتائیں گے کہ کیسے؟ اب میں آپ کو یہ سمجھا لیتی ہوں۔ دیکھیے آپ قرآن مجید کھولتے ہیں نا، سورت مریم کی پہلی آیت کریمہ کھولتے ہیں تو کاف کے اوپر آپ مد کا سمبل دیکھتے ہیں، تو ہم کاف کو کھینچتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ طول کرتے ہیں، یعنی 3 الف کے برابر ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں کاف، ہا، یا، تو ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو ہم جب کاف کو کھینچتے ہیں نا تو ہم اس کو کیوں کھینچتے ہیں؟ کیونکہ یہ مد لازم ہے۔ کیسے مد لازم ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ دیکھیے اب آپ کاف کی بات کریں گے، کاف کو اگر ہم ایک خالی الفابیٹ کے طور پر لکھیں گے تو ہم دیوار کے اوپر کاف لکھیں گے، ایسے کاف بنائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو ایک ورڈ کے اندر تبدیل کریں گے تو ہم لکھیں گے کاف، تو ہم لکھیں گے کاف زبر الف کا فا ساکن، تو یہ ایک ورڈ بن گیا کاف۔ تو اب آپ دیکھیں کاف زبر الف کا، تو الف کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا، کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد فا کے اوپر کیا ہے؟ فا کے اوپر سکون ہے اور یہ سکون اصلی ہے۔ تو اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آیا تو یہ جو مد کہلائے گی یہ مد لازم کہلائے گی۔ تب ہی ہم یہاں پر کرتے ہیں کاف، ہا، یا۔ اب ہا یا اس کے اندر مد اصلی ہوگا، ہا زبر الف ہا، یا زبر الف یا، ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر اس کے اندر کسر کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید کے اندر تو ہم ہر جگہ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عین جو ہے نا، عین پر غور کیجئے، عین کے اندر جو ہے لازم تو ہوگا، مد لازم تو ہوگا لیکن مد لین لازم ہوگا۔ اب آپ بتائیں گے کیسے؟ کیونکہ یہاں پر آپ عین کو اگر آپ نیچے اتاریں گے نا، عین
اگر ہم لکھیں گے نا خالی تو ہم ایسے لکھیں گے ایک الفابیٹ کے طور پر، لیکن جب ہم اس کو ورڈ کے اندر تبدیل کریں گے نا تو ہم لکھیں گے عین زبر یا ساکن عی، ایسے لکھیں گے۔ تو ہم لکھیں گے عین زبر یا ساکن عی نون ساکن، ایسے لکھیں گے نا۔ تو اب دیکھیں خود بخود یا کے اندر بیچ والا جو یا ہے، بیچ والا جو یا ہے نا، عین کے اندر جو بیچ والا ہے یلو کلر والا، یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے اس عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر، تو یا کیا ہوا؟ اب یا یہاں پر مدہ نہیں بنے گا، یا یہاں پر لین بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے عین زیر یا ساکن عی، عی نون ساکن عین، تو ہم اس کو پڑھتے عین۔ تو ہم تو یہاں پر عین نہیں پڑھتے، ہم تو یہاں پر عین زبر یا ساکن عی نون ساکن عین۔ تو یہاں خود بخود معلوم ہوا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے۔ تو یہاں پر یا لین کے بعد کیا ہے؟ یعنی بعد والے نون کے اوپر دیکھو سکون ہے، اور یہ سکون اصلی ہے۔ تو اب یہاں پر قاعدہ کس کا آیا؟ حروف لین کا۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اس مد کو مد لین لازم کہا جائے گا۔ اس کے جو کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی جو ہے طول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ بتائیں گے جب ان دونوں کی جو طول کرتے ہیں، یعنی دونوں کو ہم طول کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیوں کیا؟ لین الگ واو مدہ الگ۔ دیکھیے یاد رکھنا، اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ مد لازم جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کسر نہیں کر سکتے، آپ توسط نہیں کر سکتے، اس بات کو یاد رکھنا۔ مد لازم کے اندر آپ نہ کسر کر سکتے ہیں نہ توسط کر سکتے ہیں، آپ نے خالی وہاں پر طول کرنا ہے کیونکہ تمام قراء کا اس پر اجتماع ہے۔ دوسری بات ادھر مد لین لازم کی جو ہے، مد لین لازم کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں پر کسر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں اور طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کیونکہ یہاں پر تمام قراء سے طول ہی ثابت ہے مد لین لازم کے اندر بھی، لیکن ادھر یہ نہیں، یہ کہ آپ کو قید ہے۔ توسط قصر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر بتایا جاتا ہے، بہتر اور اعلیٰ جو ہے یہ ہے کہ آپ اس کے اندر طول کریں، مگر مد لازم کے اندر آپ کو لازماً کمپلسری طول کرنا ہے 6 حرکت کے برابر، یعنی 3 الف کے برابر اور کھینچنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا آ گیا؟ عین کا لفظ، تو عین پر ہم طول کریں گے، لیکن یہاں پر جو مد کہلائے گی اس کو لین لازم کہیں گے، نہ کہ مد لازم کہیں گے، یہ بات آپ یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد صاد ہے، تو صاد کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ صاد زبر الف صاد دال ساکن، تو صاد زبر الف صا ہوا مدہ کے ساتھ، اور الف مدہ کے بعد دال پر سکون ہے، تو یہ سکون اصلی ہوا۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں پر مد لازم کہلائے گا۔ تو ہم اس کو یہاں پر کھینچتے ہیں صاد۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جب ہم اس حروف مقطعات کو ادا کریں گے نا، یعنی پڑھتے سمے اس کو کھینچیں گے، تو یاد رکھیے گا عین جو ہے، عین کے اندر جب نون ساکن آ رہا ہے نا، اور نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، یہاں پر صاد جو ہے حروف اخفاء میں سے ہے، تو آپ نے یہاں اخفاء بھی کرنا ہے، اور آخر میں صاد کے دال پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے، تو آپ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ کاف ہا یا عین صاد، تو ایسے آپ یہاں پر پڑھیں گے۔ تو یہاں آپ نے تجوید کا بھی خیال رکھنا ہے اور مد کا بھی پورا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تھا مد لین لازم کی مثال، اس کے اندر عین جو ہے وہ مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ لین لازم کی مثال آپ کو زیادہ تر کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آپ کو بہت کم ملے گی۔ اس وجہ سے آپ یہاں پر حروف مقطعات پر ہی اس کو فوکس رکھیں اور یہاں پر ہی سیکھ لیں۔ مد لازم کو آپ لازمی سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر
مد متصل اور مد منفصل جیسا سمبل تو ہے، لیکن ان کو مد متصل اور مد منفصل کی جیسا نہیں کھینچا جا سکتا۔ ان کو مد لازم کی طرح 6 حرکت یعنی 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ لین لازم کی مثال، اس کے اندر عین جو ہے وہ مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ لین لازم کی مثال آپ کو زیادہ تر کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آپ کو بہت کم ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ یہاں پر حروف مقطعات پر ہی اس کو فوکس رکھیں اور یہاں پر ہی سیکھ لیں۔ مد لازم کو آپ لازمی سیکھیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر مد متصل اور مد منفصل جیسا سمبل تو ہے، لیکن ان کو مد متصل اور مد منفصل کی جیسا نہیں کھینچا جا سکتا۔ ان کو مد لازم کی طرح 6 حرکت یعنی 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ کو مد لازم اور مد لین لازم کا قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ان قاعدوں کو ذہن میں رکھیں اور قرآن مجید کے اندر ایسی مثالوں کو دیکھیں جن کے اندر یہ قاعدہ آ جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ نے مد لازم اور مد لین لازم کرنا ہے جس کی مقدار طول ہے، یعنی جس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مد متصل اور مد منفصل کو سمجھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو